اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ لوگ جو خود غلط کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں تو یوم القیامہ کو انہیں اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے، اور ان لوگوں سے ان کی ان حرکتوں کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ رہے ان میں 1000 کم 50 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک پیغام حق پہنچایا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے اور اکثریت نے توحید کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا۔ نتیجتاً پانی کے طوفان سے غرق کر دیا گیا ہے، کیونکہ اپنے نبی کی بات نہ ماننا ظلم ہے اور ظالم مٹا دیے جاتے ہیں۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نجات دی ان کو اور اصحاب سفینہ کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو نشانی عالمین کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور تقوی کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ السفینہ سین فا نون سے بنا، کشتی، بوٹ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طوفان سے محفوظ رکھا۔ اور نوح علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق دیا۔ آپ نے انہیں یہ واضح کیا کہ بندگی کرنے کے لیے اپنے خالق اور مالک کی پہچان لازم ہے، اور حق کی بندگی ادا کرنا، تقوی یعنی ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے سے ہی ممکن ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، دراصل تم جن کی بندگی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت ہیں، اور تم بناتے ہو خلاف واقعہ باتیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک جن کی تم بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہیں ہے وہ مالک تمہارے رزق کے۔ فابتغوا عند اللہ رزقا وعبدوہ واشکروا لہ، بس طلب کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق، اس کی بندگی کرو اور شکر کرو اس کا۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ اوثانا واو سا نون سے بنا، بت غیر متحرک، آئیڈلز۔ اوثان سے مراد خواہشات کے وہ بت ہیں جن پہ کوئی جم کر بیٹھ جائے۔ ہم لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو نصیب لے کر آئے ہیں وہ تو مل کر رہنا ہے،
ضرورت اس امر کی ہے کہ جب بھی ہم کو کام کرنے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کریں کہ کیا یہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، کیا یہ خیر کا سبب بنے گا یا شر کا، اور کیا یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اصل ضرورت اگلے جہان کی تیاری ہے جہاں ہمیں سے ہر کسی نے لوٹ کر پہنچنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم تکذیب کرتے ہو، تحقیق تکذیب کر چکی کئی امتیں تم سے پہلے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں رسول پر مگر پہنچا دینا کھول کر۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیسے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کو پھر اعادہ کرتا ہے اس کا۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یبدئ با دال الف سے بنا، آغاز کرتا ہے، کمنٹ سے، کسی چیز کی صداقت کا قائل ہونا لیکن عمل سے اس کا حق ادا نہ کرنا اس چیز کو جھٹلانا کہلاتا ہے۔ پیغام حق اور اس کے پہنچانے والے کو ہر دور میں جھٹلایا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کسی نے جھٹلایا وہ ضرور پکڑا گیا۔ ایسی قومیں مٹا دی گئی اور پھر ایک نئے سرے سے آغاز ہوا۔ آیت نمبر 19، ابتدائی آفرینش، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کائنات میں کار فرما عوامل پر غور و فکر کی دعوت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے تمام افراد کائناتی نظام میں تفکر کریں۔ جو افراد یا اقوام تفکر کے اس پیٹرن سے نابلد رہتی ہیں ان پر موت وارد ہو جاتی ہے، یا پھر ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے اور وہ محکوم بنا دی جاتی ہے۔ من حیث القوم، مسلمان قوم کی مثال روز روشن کی طرح ہم سب کے سامنے ہے۔ کل کو آہیں بھرنے سے آج غور و فکر کرنا اور صحیح راستے کا انتخاب کرنا بہتر ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہتے ہیں سیر کرو زمین میں تو نظر ڈالو کیسے آغاز کرتا ہے تخلیق کا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اٹھان اگلی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاتے ہو۔ ینشئ، نون شین الف سے بنا، نشو و نما کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں بھی اس کائنات میں بننے اور مٹنے کے سلسلے پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ زندگی اور موت کا یہ کھیل جاری و ساری ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں ہمارا خالق اور مالک حقیقی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، اور موجودہ زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل میں بھی ہمیں وہی سنبھالے گا۔ اب زندگی کے اگلے مرحلے میں ہم کیا پانا چاہتے ہیں، اس کا انتخاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں تم بھاگ نکلنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ نصرت کرنے والا۔ بمعجزین، عین جیم ذات سے بنا، قابو سے بھاگ نکل سکنے والے،
قانون مکافات کے مطابق سفر جاری رہے گا، نہ کوئی اس سے بچ کر نکل سکا اور نہ کوئی بچ کر نکل سکتا ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار سورہ فاتر آیا نمبر 44 میں بھی ہے۔ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ وہ نظر ڈالتے کیسا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے، وہ زیادہ اشد تھے ان سے قوت میں، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر نکل سکے کوئی شے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ بے شک وہی علم رکھنے والا، قدرت والا ہے، جہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہی اپنی مخلوق کا سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بڑا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع فرمان ہو کر زندگی بسر کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع کا خلاصہ: بندگی کرنے کے لیے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی پہچان لازم ہے، اور حق کی بندگی ادا کرنا تقوی یعنی ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے سے ممکن ہے، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند کے بتوں کی پوجا کرنے میں۔ ابتدائی افرینش اور پھر اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کائنات میں کار فرما عوامل پر غور و غوض کی دعوت اہم ہے۔ ہماری اس دنیا میں مٹنے اور بننے کا سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے۔ قانون مکافات کے مطابق سفر جاری ہے، نہ کوئی اس قانون سے بچ کر نکل سکا اور نہ ہی نکل سکتا ہے۔ ہم کل کو کیسا انجام چاہتے ہیں، اس کا انتخاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔